قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو مختلف اوقات میں دن کے پڑھنے کے بارے میں جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے اور جو بیان کیا جاتا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کی کیا بنیاد ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کی مرضی منشا بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان اختلاف ہے مذہب کے معاملے میں، تو اس میں اللہ کی طرف سے حق کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، وہ میزان کیا ہے، کہ جس میزان پر تول کے ہم یہ بتا سکیں کہ کیا بات ہے کہ جو درست ہے، کیا بات ہے کہ جو غلط ہے۔ یہ بات کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ہمیں کوئی مادی فائدہ حاصل ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بالکل بیان نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ شفاء للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اگر پانی میں پھونک کر پانی پیو گے تو اس سے شفا مل جائے گی، یا پھونک مارو گے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر کسی کو پریکٹیکلی ایسا فائدہ حاصل ہوا ہے یا کہیں احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے انڈائریکٹ طریقے سے، تو یہ سب ممکن ہے۔ قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا، قرآن ہدایت رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، بالفاظ دیگر مجھے اور آپ کو جنتی بنانے کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں ان اعمال کے کرنے کے، ہمیں اس رویے کو اختیار کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے کہ جو رویہ ہم اختیار کریں گے تو ہمارا تزکیہ ہوگا، اور ہمارا تزکیہ ہوگا تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے اور جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے اور جہنم سے بچیں گے۔ یہ قرآن کا اصل موضوع ہے۔ قرآن مجید کو مختلف اوقات میں پڑھنے کے لیے جو باتیں مشہور ہیں وہ حدیث کے نام پر مشہور ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ان کتابوں میں ہیں کہ جو حدیث کی مستند کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو ان میں ہرگز نہیں ہیں۔ جو حدیث کی ان مستند کتابوں میں بھی ہیں کہ جن کو کہ عام طور پر زیادہ ریلائبل سمجھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ان پہ بھی ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور تنقیدی انداز میں سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جا رہی ہے، کیا آپ نے اس کو واقعی بیان فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو از اول تا آخر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی سے آپ کو بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا بات بیان فرمائی ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ آپ کسی موقع پہ کوئی خاص سورہ پڑھیں، لیکن آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایسا چاہا ہے یا ایسے عمل کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ کا اور میرا اس بات کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پھر بھی طے ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کنونسڈ ہیں کہ سورہ واقعہ یا سورہ ملک آپ کو کسی موقع پہ پڑھنی ہے، رات کو پڑھنی ہے، دن میں پڑھنی ہے، میرا اطمینان نہیں ہوتا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ تو ہوتے کون ہے کہ آپ کا اطمینان نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا رائٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی کلیم کر رہا ہے تو میں اس کلیم کو ذرا دھیان سے، دلچسپی سے، سنجیدگی کے ساتھ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ آپ کا کلیم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس کے جو بھی ذرائع ہوں گے میں اختیار کروں گا، ان کو اختیار کرنے میں آپ کو میری تحقیق اور نتیجے سے اختلاف ہو سکتا ہے، نو پرابلمز، اس میں ایسی پریشانی کی کیا بات ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کا اور میرا اختلاف ہے اور آپ اس بات پر مطمئن ہیں اور میں مطمئن نہیں ہوں کہ فرض کیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرے کیا دلائل ہیں، لیکن میں ایک بات پھر بھی کہوں گا، آپ کا اطمینان بھی ہے تو بخدا جب آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، اس لیے کہ بے سمجھے بوجھے اللہ کے کلام کو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے کلام کے اندر ساری برکت، اس کے اندر ساری خوبی اصل میں اس ہدایت کی وجہ سے ہے کہ جو اس نے اس میں رکھ دی ہے، اور ہدایت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں نہ۔ میں اس کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کن تبصرہ نہیں کر سکتا کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ اپنے روایت اور مستند ہونے کے لحاظ سے کتنی ریلائبل ہیں۔ اتنی میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب محدثین اپنا کام کر رہے تھے حدیث پر، تو ایک محدث یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی باتیں سامنے آئیں میرے رپورٹس کہ جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فلاں صورت پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا اور فلاں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا۔ تو میں نے کچھ
تحقیق کر کے میں پہنچ گیا ان صاحب کے پاس کہ جو اصل سورس تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ یار میں بھی اس فیلڈ کا ایک طالب علم ہوں، مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی، تو تم یہ کہاں سے بیان کرو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، گریک فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور فضول باتیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کے لیے محسوس کیا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ان کو اس کا اجر، اس کا ثواب بیان کیا جائے۔ میں گزارش کروں کہ دین میں جو بھی ثواب آپ کو ملتا ہے نا، جو بھی بدلہ ملتا ہے، وہ اصل میں کسی حقیقی نیکی کے عمل کے کرنے سے ملتا ہے۔ وہ جو عمل ہوتا ہے اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن ریاکاری کے لیے پڑھی ہے تو آپ اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ نے جو کام بھی کیا ہے اس کو آپ کو کرنا چاہیے اس کے ظاہر اور اس کے باطن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ قرآن مجید کی جو صورتیں آپ پڑھتی ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو پھر آپ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہدایت کے پہلو سے اپنے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنا کر۔ اور میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ یہ روٹین اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے کوئی مخصوص صورتیں پڑھنے کی، کچھ عرصے کے بعد وہ ایک میکینیکل ایکسرسائز بن جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مفید طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو از اول الحمد سے لے کے مناس تک پڑھیں، اور جب وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ شروع کریں، لیکن بہرحال اس میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔